السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ، پہلی کتاب، لیکچر 6، حصہ سی۔ الساعۃ عباس حاضہ، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ سوال ہم کا تجزیہ نہیں کرتے۔ لا حاضہ ساعۃ حامد، نہیں یہ گھڑی حامد کی ہے۔ حاضہ ہی مبتدا مؤنث ہے، ساعۃ خبر مؤنث ہے، مفرد ہے، ایک لفظ ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ مرفوع ہے۔ وہو مضاف، ساعۃ خبر مؤنث، وہو مضاف، اور حامد مضاف الیہ۔ تلکا ساعۃ عباس، وہ عباس کی گھڑی ہے۔ تلکا مبتدا مؤنث ہے، ساعۃ خبر مؤنث، وہو مضاف، عباس مضاف الیہ۔ ذالک دیکن، وہ مرغہ ہے۔ ذالک مبتدا مذکر اور دیکن خبر مذکر۔ بتلکا دجاجتن، اور وہ مرغی ہے۔ واو حرف عطف ہے، تلکا مبتدا مؤنث ہے اور دجاجتن خبر مؤنث ہے۔ یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں جو ہے پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ میں نے لکھا ہے، آپ بھی لکھیے گا۔ تمارینو، اس پر ایک دم آئے، یعنی کہ ایک پیش ہے۔ اس کا مطلب ہے تمارینو ممنوع من صرف، غیر منصرف ہے۔ اور تمارینو یہ جمع ہے، اور تمارینن اس کا واحد ہے، اور اس پر تنوین ہے، یعنی یہ معرب ہے۔ معرب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مرفوع بھی ہوگی، منصوب بھی ہوگی، مجرور بھی ہوگی، پیش زبر اور زیر کے ساتھ۔ جبکہ غیر منصرف جو ہوتے ہیں ان میں مجرور پہ بھی زبر ہوتا ہے، وہ زیر نہیں لیتے۔ مرفوع پہ پیش ہوگا، منصوب پہ زبر ہوگا، اور مجرور پر بھی زبر ہوگا، لیکن ہم اس کو مجرور کہیں گے۔ حاضہ مدرستن و تلکا جامعتن، یہ اسکول ہے اور وہ یونیورسٹی ہے۔ حاضہ مبتدا مؤنث ہے، مدرستن خبر مؤنث ہے، واو حرف عطف ہے، تلکا مبتدا مؤنث ہے، جامعتن جو ہے وہ خبر مؤنث ہے۔ ذالکا حمارن و تلکا بقرتن، یہ آپ ترجمہ اس کا خود پڑھیے گا۔ اس کی پی ڈی ایف جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوگا، اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو پڑھا کریں۔ ذالکا مبتدا مذکر ہے اور حمارن جو ہے خبر مذکر ہے، تلکا جو ہے وہ مبتدا مؤنث ہے، اور بقرتن جو ہے خبر مؤنث ہے۔ ذالکا مسجد، کیا یہ مسجد ہے؟ لا تلکا مدرستن، نہیں یہ جو ہے اسکول ہے۔ تلکا مبتدا مؤنث ہے، سوال کو ہم تجزیہ نہیں کر رہے، جواب کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ تلکا مبتدا مؤنث ہے اور مدرستن خبر مؤنث ہے۔ ھذا جمل و تلکا نافذۃ، ھذا مبتدا مذکر ہے، جمل خبر مذکر ہے، واو حرف عطف ہے، تلکا مبتدا مؤنث ہے اور نافذۃ خبر مؤنث ہے۔ حاضہ مدرستٌ و تلکا طالبۃ، حاضہ از مبتدا مؤنث، مدرستٌ از خبر مؤنث، واو حرف عطف ہے، تلکا مبتدا مؤنث، طالبۃ خبر مؤنث۔ ھذا کلب و ذالک قط، یہ کتا ہے اور وہ بلی ہے۔ ھذا مبتدا مذکر، کلب خبر مذکر، ذالک مبتدا مذکر، قط خبر مذکر۔ ھذا بیت المؤذن و تلکا حدیقۃ التاجر، تلکا مبتدا مؤنث ہے، حدیقۃ خبر مؤنث ہے، وہو مضاف ہے، اور تاجری مضاف الیہ ہے۔ اس ایکسرسائز میں ذالکا اور تلکا، ذالکا مذکر کے ساتھ اور تلکا مؤنث کے ساتھ ایڈ کرنا ہے۔ تلکا امن، ذالکا ابن، ذالکا قلم، تلکا ملقۃ، عین، یہ دو ہیں، آنکھ کی بات ہو رہی ہے، تو جو جسم کے اعضاء جوڑے میں ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، تو یہاں ہوگا تلکا عین۔ ذالک حجر،
ذالک قمیص، خضر مؤنث ہے، تلکا خضر، تلکا نافذۃ، تلکا بقرۃ، تلکا ناقۃ، ذالک مہندس، ذالک مؤذن، تلکا ممرضۃ، ذالک سریر، تلکا حدیقۃ، تلکا طالبۃ، ذالک جمل، تلکا بطۃ۔ کلمات جدیدۃ، الممرضۃ نرس، الحقیبۃ باغ، البطۃ بطخ، المؤذن مؤذن، الناقۃ البیضۃ انڈا۔ اسماء و اشارہ للقریب، جو قریب کے اشارے ہیں، یہ ھذا مذکر ہے اور ھذی مؤنث ہے۔ ھذا محمد، یہ محمد ہے، ھذا آمنۃ، یہ آمنہ ہے۔ ذالک، یہ اسماء و اشارہ للبعید، ذالک مذکر ہے، حامد، وہ حامد ہے، تلکا مؤنث ہے، تلکا زینب، وہ زینب ہے۔ سبق 8، الدرس الثامن، البیت جدید، گھر نیا ہے۔ البیت مبتدا مذکر ہے اور جدید خبر مذکر ہے۔ اب اس میں ہم نے ھذا جو ہے اس کے شروع میں لکھ دیا، ھذا البیت جدید، یہ گھر نیا ہے۔ اب ھذا جو ہے وہ تو مبتدا مذکر ہے، البیت خبر نہیں ہے کیونکہ خبر تو جدید ہے، تو البیت کیا ہے؟ یہ ھذا کا متبادل ہے، عربی میں اسے بدل کہتے ہیں۔ اس کو اگر ھذا کو یہاں سے ہٹا بھی دیں گے تو آپ کا جملہ مکمل ہے۔ تو یہ ھذا کی ریپلیسمنٹ، سبسٹیوٹ، متبادل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ایمفیسس کے لیے آتا ہے۔ ھذا البیت، یہ گھر جو ہے نیا ہے، گھر نیا ہے اور یہ گھر نیا ہے، یہ فرق ہے۔ ھذا یہ اسم و اشارہ مذکر للقریب، ذالک اسم و اشارہ مذکر للبعید، ھذہ اسم و اشارہ مؤنث للقریب، تلکا اسم و اشارہ مؤنث للبعید۔ ہم مزید بھی اسم و اشارہ سیکھیں گے، جیسے ھذان، ھاتان، ھؤلاء، اولئک، اور کچھ مزید اسم و اشارہ ہیں جو انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے۔ اگر اسم و اشارہ کے فوراً بعد اسم معرفہ ہو تو وہ اسم معرفہ اسم اشارہ کا متبادل یعنی بدل ہے۔ تو نشانی کیا ہے بدل کی نشانی یہ ہے کہ وہ فوراً اسم اشارہ کے بعد اسم آئے گا اور وہ اسم جو ہے وہ معرفہ ہوگا، اس پہ الف لام ہوگا، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں خاص اسم ہوگا، جسے اسم علم کہتے ہیں، پراپر نام۔ ھذا البیت جدید، ھذا اسم اشارہ ہے، البیت اسم اشارہ کے فوراً بعد اسم معرفہ ہے البیت۔ اس کے بعد خبر بھی آئے گی اور خبر جو ہے وہ جدید خبر ہے۔ ایک اسکالر ہیں، انہوں نے کہا اگر آپ اپنا آئی کیو بڑھانا چاہتے ہیں تو عربی سیکھیں، یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی اور یہ ریاضی کی طرح منطقی اور منظم ہے۔ تو عربی سیکھیں آپ کا اور اپنا آئی کیو بھی بڑھائیں۔ اس ایکسرسائز میں جو ہے اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو انشاءاللہ انالائز بھی کریں گے، جہاں پر کہ کچھ اعراب نہیں ہے ان کو اعراب بھی دیں گے۔ میں نے لکھا ہے، آپ بھی اس کو ضرور لکھیے گا۔ ھذا الرجل تاجر وذالک الرجل طبیب، ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے، یہ آدمی تاجر اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ میں اب ترجمہ نہیں پڑھوں گا، آپ اس کی پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کیے گا، جیسے پہلے بتایا ڈسکرپشن، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ ھذا مبتدا مذکر ہے، رجل بدل ہے، تاجر خبر مذکر ہے، وذالک، ذالک جو ہے وہ خبر مذکر ہے، رجل جو ہے بدل ہے، طبیب جو ہے خبر مذکر ہے۔ اسم التاجری محمود و اسم الطبیبی سعید، اسم جو ہے وہ مبتدا ہے، وہو مضاف، التاجر مضاف الیہ، محمود خبر، واو پہ حذف ہے، واسم پڑھیں گے اس کو، اسم جو ہے وہ مبتدا وہو مضاف، طبیب مضاف الیہ اور سعید خبر۔
هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. هذا مبتدا ہے، البیت بدل ہے، للتاجری جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، لی جو ہے حرف جر ہے. اور یہ جب ملاتے ہیں اس میں معرفہ کو تو جو ہم اس میں حمزۃ الوصل ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، یہ للتاجری ہو گیا، یہاں سے حمزۃ الوصل کو گرا بھی دیا. یہ کیونکہ شمسی ہے اس لیے لام نہیں پڑھ رہے، ورنہ جو ہے وہ لام پڑھا جاتا ہے، جیسے للمدرسی ہوگا، للمدرسی ہوگا. وذالک، ذالک مبتدا مذکر ہے، البیت جو ہے وہ بدل ہے، الطبیب جو ہے وہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. بیت التاجری امام المسجدی و بیت الطبیبی خلف المدرس. امامہ اور خلفہ یہ دو نئے ظرف جو ہم اب سیکھیں گے اس دفعہ. بیت التاجری، بیت جو ہے مبتدا وہو مضاف، تاجری جو ہے مضاف الیہ، امامہ یہ ہے ظرف و مکان شبہ جملہ خبر، اس کو شبہ جملہ خبر کہیں گے. المسجدی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، امامہ جو ہے وہ ہے شبہ جملہ خبر. وبیت، یہاں بیت جو ہے یہ مبتدا وہو مضاف، طبیبی مضاف الیہ، خلفہ ظرف و مکان شبہ جملہ خبر، المدرستی مضاف الیہ. رفع اس کو کہتے ہیں جو کسی فعل کے وقت یا مقام کی نشاندہی کرے. دو طرح کے ہوتے ہیں، ظرف و زمان جو وقت کی نشاندہی کرے، ظرف و مکان جو مقام کی نشاندہی کرے. لمن حاذی السیارتی ولمن تلک، یہ گاڑی کس کی ہے اور وہ کس کی ہے، اس کو ہم انالائز یا تجزیہ نہیں کریں گے. حاذی السیارۃ للطبیب والتلک للتاجری، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے اور وہ تاجر کی ہے. حاذی مبتدا مؤنث، سیارت تو بدل، للطبیبی جار مجرور شبہ جملہ خبر، تلکا مبتدا مؤنث، للتاجری جار مجرور شبہ جملہ خبر. هذه السيارة من اليابان وتلك من امریکہ. هذه مبتدا، سیارت بدل، من الیابانی جار مجرور شبہ جملہ خبر، واو حرف عطف، تلک مبتدا، من امریکہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. جو اس امریکہ ابھی پچھلی دفعہ گزرا ہے اسے اسی اعراب میں رہے گا، یہ جو ہے اس میں نہ پیش آئے گا نہ زیر آئے گا. یہ سوالات ہیں اور ان کے جوابات دینے ہیں. من ھذا الرجل ومن ذالک، ھذا الرجل تاجر وذالک الرجل طبیب. ھذا جو ہے یہاں پر مبتدا ہے، رجل بدل ہے، تاجر خبر ہے، ذالک مبتدا ہے، رجل بدل ہے، طبیب خبر ہے. اسم التاجر، اسم التاجری محمود، اسم الطبیبی، اسم الطبیب سعید. من این سیارۃ الطبیبی، سیارۃ للطبیب من الیابانی، سیارۃ التاجر من امریکہ. بیت التاجری امام المسجدی، بیت الطبیبی خلف المدرستی. یہ جتنے سوال تھے اور جو جواب ہیں یہ اوپر ہم ان کو انالائز کر چکے ہیں، سوالوں کو نہیں جوابوں. یہ ہے لکھیں بھی اور پڑھیں بھی، ہم اس کو انالائز بھی کریں گے. میری آپ سے درخواست ہے، یہ میں خود جان کے لکھ رہا ہوں، اس لیے لکھتا ہوں کہ میری بھی اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو لکھیں ضرور. ھذا الولد خالد وذالک الولد محمد. ھذا مبتدا، والد بدل، خالد خبر، واو حرف عطف، ذالک مبتدا، ولد بدل، محمد خبر. ھذا الرجل مدرس وذالک الرجل مہندس. ھذا مبتدا، رجل بدل، مدرس خبر، وذالک واو حرف عطف، ذالک مبتدا، رجل بدل، مہندس
خبر. اب یہاں پر یہ آپ غور کیجیے گا کہ خبر اور مبتدا جو ہے وہ ان میں یکسانیت ہے. ھذا الکتاب جدید وذالک الکتاب قدیم. ھذا مبتدا کتاب بدل جدید خبر. واو حرف ذالک مبتدا کتاب بدل قدیم خبر. ھذہ السیارۃ لعلی وتلک لخالد. ھذہ مبتدا سیارۃ بدل للعلی جار مجرور شبہ جملہ خبر. یہ نام جو ہے یہ حرف و جر ہے. واو حرف عطف تلک مبتدا لخالد جار مجرور شبہ جملہ خبر. ھذا الباب مفتح وذالک الباب مغلق. ھذا مبتدا باب بدل مفتاح خبر. واو حرف عطف ذالک مبتدا الباب بدل مغلق خبر. لمن ھذہ الساعۃ یہ گھڑی کس کی ہے؟ ہیا لی عباس. یہ عباس کی ہے. ہیا مبتدا اور لی عباس جار مجرور شبہ جملہ خبر. ھذا البیت للطبیب کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ لا ہوا للمدرسی نہیں یہ استاد کا ہے. ہوا مبتدا ہے اور للمدرسی جار مجرور شبہ جملہ خبر. ھذا الدراجۃ لابن المؤذن. یہاں پر حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے، لام کو بے کے ساتھ پڑھیں گے. لابن المؤذن کیا یہ سائیکل مؤذن کی ہے؟ ہاں جواب ہے. نام جو ہے یہ حرف و جواب کہلاتا ہے. من ھذا البلد ہوا طالب من العراق. یہ لڑکا کون ہے؟ وہ عراق کا طالب علم ہے. ہوا مبتدا ہے، طالب خبر ہے. من العراقی جار مجرور. اس کو خبر نہیں کہیں گے کیونکہ خبر طالب کی شکل میں پہلے آ چکی تو اس کو صرف جار مجرور کہیں گے. اذالک بیت جدید لا ہوا قدیم جدا. کیا یہ گھر نیا ہے؟ نہیں یہ بہت پرانا ہے. ہوا مبتدا ہے، قدیم جو ہے خبر ہے، جدا ہم بعد میں پڑھیں گے. ھذہ السیارۃ من الیابان وتلک من سوئسرا. یہ گاڑی جاپان کی ہے اور وہ سوئٹزرلینڈ کی ہے. ھذا مبتدا سیارۃ بدل من الیابانی جار مجرور شبہ جملہ خبر. تلک مبتدا من سوئسرا جار مجرور شبہ جملہ خبر. ھذا السکین من المانیہ وتلک البلغۃ من انگلترا. یہ چاقو منیلا کا ہے اور وہ چمچ انگلینڈ کا ہے. ھذا السکین ھذا مبتدا سکین بدل من المانیہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. وتلک مبتدا البلغۃ بدل من انگلترا جار مجرور شبہ جملہ خبر. اس میں جیسے کہ مثال میں دیا ہوا ہے ھذا کتاب، ہم نے اس میں بدل کو ایڈ کرنا ہے. ھذا الکتاب لمحمد. یہاں مثال دی ہوئی ہے ھذا کتاب ھذا الکتاب لمحمد. ھذا الطبیب من الہند. ھذا السیارۃ للمدیر. ذالک الولد ابن مدرسی. تلک الساعۃ من سوئسرا. ھذا البیت للمہندس. ھذا القلم لعباس. ذالک الرجل مؤذن. ھذہ البیدۃ کبیرۃ. ھذا المندیل وسیخ. ھذہ الحقیبۃ للمدرس. یہاں للمدرسی میں حمزۃ الوصل کو گرا دیا ہے. اگر ھذا مرفوع ہوگا تو بدل بھی مرفوع ہوگا، ھذا منصوب ہوگا تو بدل بھی منصوب ہوگا، اور ھذا مجرور ہو تو بدل بھی مجرور ہوگا. ھذا کب مجرور ہوگا؟ جب ھذا سے پہلے حرف جر آئے یا اس سے پہلے ظرف آئے. تو حرف جر اور حرف ظرف کے بعد جب ھذا یا اسم اشارہ آئے گا تو وہ مجرور ہوگا. ھذا کب منصوب ہوگا یہ ہم کتاب 2 میں سیکھیں گے انشاءاللہ. Make questions and answers as shown in the example. تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن انشاءاللہ کریں گے، کرنا ہے. یہ مثال دی بھی ہے لمن
لمن حاضل کتابو حاضل کتابو لی محمدن، لمن حاضل قلمو حاضل قلمو لی عباس، لمن حاضل مفتاح حاضل مفتاح لی علی، لمن حاض السیارۃ حاضی السیارۃ من المدیری، لمن حاضہ البقرۃ حاضہ البقرۃ للفلاح، لمن حاضہ الحقیبۃ حاضہ الحقیبۃ للمدرس، لمن حاض الکرسی حاض الکرسی من للعماری، لمن حاضہ الدجاجۃ حاضہ الدجاجۃ لی بنت الفلاح، یہاں تے کے نیچے زیر آ جائے گا، لمن حاضہ الساعۃ حاضہ الساعۃ ابن للمدیر، لمن حاضہ البیت حاضہ البیت للطبیب، لمن حاضہ ملقۃ حاضہ الملقۃ للطالب۔ حرف جر صرف اس کے بعد آنے والے اسم کو مجرور بنائے گا۔ اس جملے میں اگر دوسرے اسماء ہیں اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اگر دوسرا کوئی اسم مجرور ہے تو اس کی کوئی اور وجہ ہوگی، تو حرف جر کے بعد جو صرف اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا، باقی اگر کوئی مجرور ہے اس جملے میں تو اس کی کوئی اور وجہ ہوگی۔ یہ حل و تمارین ہے، اس میں ان سوالات کے جواب جو اوپر ہم نے لکھے نہیں تھے وہ یہاں موجود ہیں، اور یہ کتاب میں بھی موجود ہیں، آپ ان کی کتاب بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کتاب جو بک 1 ہے اس کے آخری حصہ جو ہے وہ حل و تمارین کا ہے۔ الحمدللہ ہماری آج کی سمری اختتام پذیر ہوئی۔ آپ سے ایک بات ضروری یہ کرنی ہے کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں PDF فائل کا لنک دیا ہوا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو پڑھیں بار بار، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔